صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ گیٹ نمبر 369 جو ہے نا، یہاں سے بہت حسین منظر ہے روزہ کا اور پورا نظر آتا ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، 14 مارچ ہے آج۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ابھی تو یہ صبح ہے نا، رات میں اس جگہ پہ گیا جہاں احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گئے تھے اس رستے پہ چلنا نصیب ہوا۔ سرکار اس رستے سے واپس آئے تھے، اب تو خیر سڑک بنا دی ہے، لیکن بہت لطف آیا۔ عدنان صاحب کے ساتھ گھومے، انہوں نے بڑی آنر کی۔ خاص طور پہ رات کو یہ کرم ہوا کہ اس ہستی سے ملنا نصیب ہوا جو اندر صفائی جو ہے وہ کرتے رہے۔ اب ان کی عمر 90 سال نہ چیز ہو گئی۔ 20 سال کے تھے تو یہاں آئے تھے، 12 آدمی تھے، یہ حبشہ سے آئے تھے۔ سب کو سرکار خواب میں نکھے اور کہنے لگے کہ تم یہیں رہو گے، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تو یہ مدینہ شریف میں رات کو تھے تو گورنر نے صبح اعلان کیا سارے دروازے مسجد کے بند کرو، صرف ایک بقی کا دروازہ جو کھولو۔ یہ سامنے یہاں نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے سرکار ادھر یہ دروازہ جو ہے وہ صرف کھولو۔ اب یہ سب جب نکلنے لگے تو سارے نکل رہے تھے، وہ گورنر دیکھ رہا تھا، وہ آٹھواں امپائر تھی تب۔ یہ جب 12 نکلنے لگے تو گورنر نے پکڑ لی، بولے تم نہیں جا سکتے، سرکار کا آرڈر ہے کہ تم یہی کام کرو گے۔ اس دور سے لے کے پھر یہ رہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس جانے کی یعنی قبر مبارک پہ بھی ان کو زیارت کا موقع ملا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر کسی نے ہٹایا نہیں ان کو، لیکن یہ شاہ کے دور میں، عبداللہ کے دور میں کوئی پرابلم ہوئی، لوگوں نے شکایت لگائی جی لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں پاکستانی، تو ان کو ہٹاؤ، ہٹایا گیا۔ تو فوراً وہاں سے دوسرے دن، ابھی صبح نہیں ہوئی، کہا کہ کیا ہوا ہے حرم میں، تو لوگوں کو تو پتا تھا، نہیں کچھ نہیں، وہ آغا علی کو صرف ہٹایا۔ بولے میں لیٹر بھیج رہا ہوں، آغا علی جیسا جس طرح رہے تم اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے ہاتھ چومنے نصیب فرمائے۔ ان سے میں نے دعا لی، انہوں نے میرے بھی ہاتھ چومے، میں نے ان سے دعا لی، انہوں نے مجھے دعا دی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا